میرے ساتھ انتہائی محترم ہے شام الہی صحیح صاحب، السلام علیکم سر۔ اور ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جو امام نے ہمیں، امام حسین نے جو شہادت کربلا کے واقعے سے صرف سکھایا، مجھے لگتا ہے کہ میں اور آپ، ہم جیسے جو لوگ ہیں، میں ان تینوں کی مثال تنزن نہیں دے رہا آپ کو، میرے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں، ہم شاید اس میں تھوڑے سے کسی عذر سے کام لیتے ہوئے ہم نے اس کو صرف واقعہ کربلا تک محدود کر کے رکھ دیا۔ یہ سیکھنے کی بات جو تھی کردار سازی کی، یہ تو بہت لمبی اور بہت پیچھے جانی چاہیے تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، جو آپ نے احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ایک حوالہ دیا ہے نا، میرے ذہن میں ساتھ ہی قرآن پاک کی آیت آ گئی، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ یہ سورۃ وضحا کی آیت ہے اور اس کی مفسرین نے بعد میں تفسیر کی ہے، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ مراد پناہ گاہ دی، اور اس پناہ گاہ کے بارے میں مفسرین نے بعد میں لکھا ہے کہ آپ یتیم تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ مسکین تھے، ہم نے آپ کی شادی اور بیاہ حضرت خدیجہ سے کر دیا۔ اور یتیم حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کی ساری کی ساری معاملات حضرت خدیجہ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جیسے غار حرا کے اندر یا اصحاب کہف نے غاروں میں پناہ لی، ایسی حضرت خدیجہ نے نبی کریم کو پناہ دی، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ جہاں تک کردار کی بات ہے تو میں یہ ضرور آج یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت حسین نے جس ظرف کا، جس عالی مقام کا انہوں نے عمل سے ثابت کیا نا، آج ہم سب کے لیے نمونہ کس طرح بتائیے۔ حضرت حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نواسوں کے بارے میں بہت سی ان کے فضائل ہیں، اور بخاری شریف کے اندر کہ یہ جنت کی خوشبو ہیں، یہ پھول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو سونگا کرتے تھے۔ محبت کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، گلے لگانا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، چومنا، لیکن بتائیے سونگنا کیسا انداز ہے؟ یعنی ان کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ ان کی کردار کے اندر سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا، نبی کریم نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیوں کہا؟ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ آج ہم اگرچہ مسالک کے اختلاف کے باوجود اکٹھے بیٹھے ہیں، اگر ہم یہ عملی کردار اپنا لیں، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا صلح ہو گئی تھی، تو ہمیں بھی صلح کر لینی چاہیے۔ اگر ہمارے سرداروں نے صلح کر لیے تو ہمیں صلح کرنے میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ طرح کا مسلمان ہے، ہاتھ کھلے ہیں، علامہ صاحب بند ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہاں جا کے آپ کو اگر کچھ اور بھی نہ نصیب ہو تو اتحاد مسلمین کا آپ کو علم نظر آتا ہے۔ ایک عربی کا شعر ہے، حججتا ولو انک ما تحج، حج تو آپ نے کر لیا لیکن کاش کہ آپ حج نہ کرتے، کہ ہزاروں گناہوں کے ساتھ گئے تھے اور اسی طرح واپس آگے، حج کا کیا فائدہ؟ حج تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جائے اور واپس لوٹے تو ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میں ان ساری محبتوں کے اندر حضرت علی کا کچھ تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ اچھا، تنہا چھوڑنے والا میں ابھی ذکر کروں گا، یہ تنہا بھی میں چھوڑتا ہوں۔ ہاں جی جی۔ حضرت علی کی نبی محترم کے ساتھ جو محبت ہے نا، یہ ساری محبتیں جو اگلی نسل میں منتقل ہوئی ہیں، یہ اس کا ابتدائیہ اور دباچہ حضرت علی اور نبی کریم کی محبت ہے۔ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں خود کہ میں نبی محترم کے آگے پیچھے بچپن میں ایسے پھیرا کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ارد گرد۔ کیا مثال ہے، واہ 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 واہ۔ یعنی جس طرح آپ نے اونٹنی کے بچے کے اندر، جو صحرائی لوگ ہیں وہ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، وجہ اونٹنی کا بچہ بہت بے چین ہو جاتا ہے اونٹنی کے بغیر۔ حضرت علی نے اپنی مثال اس کے ساتھ دیا، اور نبی کریم کی محبت سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہیں بھیجا، حضرت علی واپس نہیں آ رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نکل رہے ہیں خیمے سے باہر، بار بار نکل رہے ہیں، بار بار، اور بے چین ہو کے آخر پتہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دی جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں، اور محبت ہے، محبت اس طرح کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علی کے ساتھ، اور علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ساری اگلی جو محبتیں ہیں، یہ نہیں کہ سارے سلسلے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو آج نسبتوں کو مان لیا، نسبت کیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا ایک بات بتائیں، نسبت کیا صدقہ ہے، واہ 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 واہ۔ یہ میرا جسم کہاں پر ہے، خدا کی قسم اس وقت۔ مجھے ایک بات بتائیں، اہل بیت کی جو نسبتیں آپ کے خیال میں اہل سنت نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں، وقفہ لے لو۔ اچھا میں علامہ صاحب کی ایک بات کا چھوٹا سا ایسے جو ہے نا، دیکھیں ازواج مطہرات کے متعلق جیسے بی بی عروج نے بھی جو ہے نا یہ کہا ہے، ہم لوگ جو ہے استغفر اللہ ربی و توب لی، ان کی بے احترامی نہیں کرتے،
اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے بےحترامی ہے لیکن نہیں۔ کبھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی شخص نا، بے شک کوئی جاہل ہوگا ویلا جو ہے امہات المومنین جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میرے کے خیال اندر میں کہا یہ ہو بحثوں کا حصہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، یہ بڑی زبردست گفتگو کر رہے حصہ ہونا بھی ہیں۔ چاہیے۔ اس نے کہا حضرت کمال کرتے ہیں، 20 سال سے میں آپ کی دن رات خدمت کر رہا ہوں، آپ کو بھی تک میرا نام نہیں یاد ہوا؟ انہوں نے کہا یار معاف کر دے، جس دن سے نام محمد میں نے سنا ہے نا، کوئی اور نام میرے کانوں کو سنائی نہیں دیتا۔ اب یہ تذکرہ محبت جو ہے اس کو لاجسائز کرنا، اس کو منطقی انجام دینا، اس کو شرعی حدود کے اندر رکھنا بڑا مشکل نہیں ہو جاتا؟ لال بھائی، اسی محبت کا ایک تذکرہ میرے ذہن میں ابھی آپ نے بات کی تو پھر آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت ابو بکر داخل ہوئے، پھر کہا اب جو شخص آئے گا جنتی ہوگا، حضرت عمر داخل ہوئے، پھر کہا اب جو شخص آئے گا جنتی ہوگا، اور ساتھ ہی ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہ اب تو علی کو بھیج، اللہ اب تو علی کو بھیج دے۔ اور دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی قبول ہونی تھی، حضرت علی آئے اور حضرت علی کو جنت کی بے شمار مرتبہ بشارت دی۔ اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے نا کہ میں جب ادھر گیا تو مجھے اندر بے خوفی اور کوئی ایسی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وجہ یہ حضرت علی کی شجاعت اور دلیری کی وجہ ہے۔ حضرت علی کے سامنے مرحب نے جب یہ شعر پڑھا نا کہ میں مرحب ہوں قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح و بطل مجرب، شاک السلاح میں سارا خیبر جانتا میں مرحب ہوں اور میں شاک السلاح ہوں بطل مجرب ہوں۔ تو حضرت علی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا، اور میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ یہ آپ نے وہ فیل کیا ہے، وہ شجاع، وہ دلیری، اور اگر تو میرے طرف تیر بھیجے گا میں پورا درخت تیروں کا تیری طرف اچھال دوں گا، جو کرنا ہے لڑے۔ پھر سب کو پتا ہے وہ مشہور واقعہ، اور لڑائی بڑے انصاف میں ہوئی، یہ ذکر کروں گا ابھی میں مرحب کا واقعہ جو آپ نے بیان کرنا، باقی وہ آپ بیان کرنا، لیکن میرے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا ہے۔ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں خانہ کعبہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا یہ جو بت ہے نا ان کو گرا دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا علی بیٹھنا، میں تیرے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم نے جب میرے پہ پاؤں رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جسم ان کا بوجھ، کیونکہ بار نبوت بھی تھا، اٹھانے سے قاصر ہے۔ تو نبی کریم نے اس بات کو فیل کیا اور مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا علی، اور یہ اعزاز علی بھی ہے، تو میرے کندھے پہ کھڑا ہو جا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، صحیح روایات کے اندر ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر تو کھڑا ہوا تھا بت توڑنے، لیکن مجھے ایسا فیل ہوا میں اتنا اونچا ہو گیا ہوں کہ اگر آسمان سے کوئی تارا توڑنا چاہوں تو توڑ کے نہ سکوں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر بت کو ٹھوکر لگائی، وہ کرچی کرچی ہو گیا۔ یعنی کندھے کے آپ کا کچھ بھی کہنا بنتا نہیں ہے، واپس آتے۔ وہ جو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، وہ کہ جو راتوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جا کر غریبوں یتیموں کو اناج پہنچاتے ہیں، یہ ایک مجموعہ ہے در حقیقت جو اپنے کردار کو جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک جملہ ہی کہوں گا۔ یہ جو محبت کی آپ نے بات کی ہے نا، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر صرف یہ نہیں تھا کہا میں کل اس کو رائے علم دوں گا، صرف یہ نہیں تھا کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، بلکہ کیا کہا تھا؟ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ اب بتائیں اگر سنت الہی اور سنت رسول علی سے محبت تو آپ کا ہاں، میں آپ کے قربان جاؤں، کیا خوبصورت جملہ کہہ دیا۔ یہاں پر پھر نعرہ حیدری بنتا ہے۔ واہ 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 واہ۔